ہمارے آقائے نامت حضرت فقر اسلام حضرات علماء کرام بزرگان محترم برادران ملت اسلامی بہت آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ہے اس کتاب کی زیارت کر کے اور دل کرتا ہے میں نے آتے ہی کتاب کو جب موقع ملا میں نے چوما اور میرے دل نے بلائیں گئی ہمارے شیخ ہمارے پیر و مرشد کا ایک پہلا بڑا کرشمہ علمی کرشمہ ظہور پذیر ہوا ہے جس کی عرصہ دراز سے امید توقع علماء اس وقت مستفید ہونا چاہ رہے تھے تو ان کے بار بار یہ تقاضا رکھا حضرت صاحب کیا تفسیر لکھی یا حدیث کی شرح لکھی یا حضرت صاحب فقہی حاشیے لکھی لیکن جب حضرت صاحب نے لکھنا چاہا لکھنے پر آئے تو وقت تمام تحقیقات کی کریم نکال کر کے دکتو تحقیق پیش کرسی دکتو کریم کو کہتے ہیں ملائی کو کہتے ہیں تحقیقات کی ملائی ہے میں پہلے دن سے الحمدللہ اس میں بالکل فرنٹ لائن میں ہوں جب پہلی کتاب جس کے رد عمل میں حضرت صاحب الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے بحث بے شمار کو بقات عطا فرمائی کہ آپ نے حضرت میں قلب مصمم کیا کہ میں کتاب لکھوں اس سے بھی آنے سے پہلے ہمارے اس میں جیوی گوئیاں ہوتی تھی اور باتیں ہم تک پہنچتی تھی تو سب یہی سوچتے تھے کہ اس کا جواب اگر حضرت فقر اسلام ہی اپنی تحقیقات سے لکھیں تو یہی صحیح طریق ہو اس سے بہتر اور کوئی صحیح طریق نہ ہو اس کے بعد پھر میں مسلسل شامل حضرت صاحب سے حضرت صاحب کا ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ بات کوئی بھی کرنا چاہیں ضرور مشورہ لیتے ہیں دینی کاموں میں ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے عمر بھی زیادہ نہیں تھی 18-20 سال میں تو بھی مشورہ لیا کرتے تھے اب جب یہ خطاب لکھنے کا موقع آیا تو حضرت صاحب نے پھر اجلاس بلایا میں سے مشاورت بلائی اس وقت بھی ہم نے حضور ہم آپ کو غلام ہیں آپ کے شاگرد ہیں اور شاگرد بھی اس حد تک ہے کہ اگر اب بھی 20 سال پڑھے تو آپ سے پھر پڑھنے کے بعد پھر ہمیں پچھلے تک مل رہے گی تو آپ ہم سے کیوں صاحب نے ایک مثال دی حضرت امام مالک امام مالک کہتا ہے امام کوئی بھی بڑا قدم اٹھاتے کوئی بھی فتویٰ تک تحریر فرماتے تو اپنے 70 جو چوٹی کے آپ کے شاگرد ہوتے تھے ان
کو بلا کے مشورہ کرنے کے بعد دیا کرتے، تو میں جو مالک نہیں ہوں، میں تمہارے لوگوں کے مشورے کے بغیر میں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھوں؟ ہر صفحے پر، ہر اگلے باب میں، ہر چیپٹر میں مجلس سے مشاورت طلب کی جاتی، اور میری کئی موقع پر ایسا ہوا کہ میں نے آپ کی اجازت سے جرأت کی، کئی جگہ پر بولنے کی گزارش کی، کئی جگہ پر بولا ہوں، اور حضرت قبلہ عالم نے بہت جگہ پر میری بات کو شنوائی بھی فرمائی اور بہت سی جگہ پر جھاڑ بھی دیا، اور الحمدللہ میں نے اس کو بھی اپنے شیخ کا فیض سمجھا۔ 15 گھنٹے ایک دن ایسا ہوا، حضرت صاحب 15 گھنٹے مسلسل اس کتاب کی آپ ریڈنگ کرتے رہے، بلند آواز سے پڑھتے رہے، اور 15 گھنٹے ہم لوگ بیٹھ کر روزانہ سنتے رہے۔ میں حیران تھا کہ 74-75 سال کی عمر میں اور مسلسل آپ سے زندگی بھر بولتے ہی رہے، تقریریں کرتے ہی رہے، اور وہ ایک ایسی مجلس تھی، پھر اس کے بعد دوسری مجلس تھی، پھر اس کے بعد تیسری مجلس تھی، پوری رات آنکھوں میں گزاری، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا۔ الحمدللہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ میں سو جاتا ہوں، لیکن 3 رات مسلسل نہ سویا، میں گاڑی میں سو جاتا ہوں، جہاز میں سو جاتا ہوں۔ حضرت قبلہ عالم فقر اسلام جہاز میں ہوں تو نہیں سوتے، گاڑی میں ہوں تو نہیں سوتے، 24 گھنٹے چھوڑ کے 48 گھنٹے کا سفر ہو تو جب تک دروازہ بند نہ ہو، اچھے طریقے سے سکون نہ ہو، آپ کو نیند نہیں آتی، لیکن ہم تو تھکے تھکائے ذرا سی گاڑی چلتی ہے تو ادھر آنکھ لگتی ہے، مگر یہ میرے شیخ کا فیضان تھا۔ مسلسل 3 راتیں حضرت صاحب نے اس کتاب کی ریڈنگ کی، اور 3 شب و روز ہم یہ کتاب سنتے رہے، اور الحمدللہ جب ہم کتاب سنتے رہے، میرے بھائیوں میرے دوستوں، خدا کا لاکھ لاکھ کرم ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ انصاف میں کسی جگہ پر جھول آئی ہو۔ جب ہم کتاب کی سماعت کر رہے تھے، سن رہے تھے اپنے شیخ کی زبان سے، سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اس کتاب کی ریڈنگ، اس کتاب کو پڑھنا تو بات کی بات ہے، ہم نے اپنے کانوں سے اپنے شیخ کو یہ کتاب پڑھتے ہوئے 3 دن رات ہم نے سنا ہے، سننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ لیکن اس وقت حضرت صاحب اس کی ریڈنگ کر رہے ہوتے تھے، اور میں اس وقت سچی بات پوچھیے، اور کتاب جب دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس میں واقعتاً حضرت صاحب کا وہ جو حسنی حسینی خون ہے وہ کس طریقے سے جوش مارتا ہوا جا رہا ہے۔ دیکھیں گے آپ کہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ ان کی جھلکیاں اس کتاب میں آپ کو نظر آئیں گی۔ اب دیکھیں گے کہ حضرت امام حسن آپ کا حسن جہاں آرا جگہ جگہ پر آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اب دیکھیں گے کہ جس وقت حضرت صاحب کا جس وقت کسی ایک مسئلے پر گرفت کرتے ہیں، اور اس گرفت پر جب کسی پہلے سے لکھے ہوئے مسئلے پر، بہت سارے مسئلے میں کنفیوژن تھی، علامہ سید حسین شاہ تقریری نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بڑی کنفیوژن تھی بعض مسائل میں، حضرت صاحب نے ایسی تحقیقات کے ساتھ اس کے آپریشن کر کے اس طرح ظاہر کر دیا کہ بالکل وہ مسئلہ کھل کے سامنے آ گیا، اور جو آدمی 2 رائے رکھنے والے ایک رائے پر آ گئے کہ یا تو صحیح ترین رائے یہی رہے جو وہ فقر اسلام نے قائم فرمائی ہے۔ ہم دیکھتے اس وقت آپ دیکھیں گے حضرت فقر اسلام کا وہ جو جلال آتا ہے اس موقع پر، وہ جلال آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نظر رہے گا، اگر آگے بات کر کے دیکھیں گے بالکل حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہی چاہو جلال آپ کو نظر آئے گا۔ جب آپ اپنی جلالت پر آتے تھے تو اس وقت جو آپ کے خطبے آپ کے زبان سے صادر ہوتے تھے، ان خطبوں کی جھلک آپ اس کتاب میں یقیناً دیکھیں گے، اور علمی باریکی دیکھنا چاہیں، علمی دقت دیکھنا چاہیں، علمی حقیقت کو دیکھنا چاہیں گے، یقیناً جگہ جگہ کبھی آپ کو حضرت امام زین العابدین نظر آئیں گے، کبھی حضرت امام باقر نظر آئیں گے، کبھی حضرت امام مصنع حسن مصنع نظر آئیں گے، کبھی آپ کو حضرت محمد نصر ذکیہ کی حیثیت نظر آئے گی، کبھی آپ کو دیکھیں گے کہ ایک بال سے بال کی کھال اتارتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ نظر آئیں گے، اور کبھی اس کی معرفت میں جاتے ہوئے امام حضرت غوث العظم کے دستگیر نظر آئیں گے۔ ہمیں شرف حاصل ہوا کہ ہم نے لفظ لفظ سنا، اور اس کو سننے کے بعد جب حضرت صاحب کی نظر پڑی کہ یہاں پر کہیں یہ سننے والے کہیں طرح سے ان کے سوال پھر اوپر سوال ہے اور جرأت نہیں کر رہے پوچھ رہی، حضرت صاحب نے کتاب روک دی، ہمیں سمجھا تمہارا تو چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا، یا تمہیں اس بارے میں کوئی پرابلم ہے، بات کرو، اب بات کرو اس کو۔ ہم نے بات کرنے کی ضرورت کی، سیکنڈوں میں حضرت صاحب نے ہمارے اشکال دور کر دیے۔ میں تو 5 منٹ سے 1 منٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بریڈ فیلڈ میں علماء کرام کی مجلس تھی، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء کرام اس بات پر تبصرے بھی کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ عالم فقر اسلام، علماء اہل سنت۔ علماء کی مجلس تھی، علماء کرام اس پر تبصرہ کر، علماء
اللہ کا برندام پہلے سے ہی ہیں، ان کے احساب اس وقت بھی جبڑے ہوئے ہیں، احساب شل ہو رہے ہیں کہ ابھی کتاب آئی نہیں ہے تو اس کا جس ہو رہا ہے، کتاب آئے گی تو اس کے حالات کیا ہوں گے۔ وہاں مجلس ہو رہی تھی، علماء بات کر رہے تھے، تو مجھ سے کسی نے پوچھا سنا جی آپ نے 3 دن کتاب کی سماعت کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں 3 دن سماعت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ کتاب کو کیسا پایا؟ میں نے کہا الحمدللہ کتاب کو ایسا پایا جیسے قرآن مجید ہم دیکھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ حضرت سلیمان صاحب اپنے لشکر کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس گھوڑے پر سوار ہیں، وہ گھوڑا بھی زمین پر پاؤں رکھنے کو ہچکچاتا ہے، اچھل کود جاتا ہے، لیکن جو لگی ہوئی حد نظر تک ایسے ایک سے ایک عظیم گھوڑا ہے۔ آپ کب سے گزرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ آپ رش کرتے ہوں تو جیسے کہ وہ بڑے بے قرار اور بے قاب ہو رہے ہیں کہ آپ اشارہ کرو تاکہ دشمن کو اپنے پاؤں تلے روند کے رکھ دے۔ بالکل ایسا ہی آپ دیکھو گے اس کتاب میں 14 علوم اس طریقے سے تیار کھڑے ہیں کہ سامنے آنے والا ان 14 علوم کی طرف سے بچ کے سکتا ہی نہیں، بچ کے جا سکتا ہی نہیں۔ ایک سے کسی بھی ایک بات پر مسلمان لوگوں نے سمجھی ہوئی تھی، یہ دلیل ہے، اس کا کسی کا جواب نہیں، یہ دلیل ہے، اس کا جواب نہیں۔ حضرت قبلہ اعظم حضرت علیہ السلام نے ان آیات کو سامنے رکھا۔ خدا جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ ایسی تعبیرات تھی، ایسی تعبیرات تھے، ایسی تحقیقات تھے کہ جو کسی کے منہ زبان میں نہیں آ سکتی۔ بالکل نئے زاویے سے آپ نے کتاب لکھی ہے۔ میں نے کہا تم نے سنا ہوا نا کہ ممالک نے کیا کہا تھا حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں؟ یہاں کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا جب کسی نے سوال کیا امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ ہاں جی ہم دیکھا ہے۔ کیسا پایا ہے؟ کہا ایسا پایا کہ اگر وہ پتھر کے ستون کو چاہے کہ سونے کا ثابت کرے تو سونے کا ثابت کر سکتے تھے۔ میں نے کہا بالکل ہمارے حضرت قبلہ اعظم حضرت علیہ السلام کے 14 نہیں 20 سے زیادہ علوم آپ کے پر کار فرما ہے، اور آپ نے بھی ایسا کر کے دکھایا ہے جو کائنات کبھی دیکھ نہیں سکے گی۔ انشاءاللہ کتاب آئے گی تو انشاءاللہ چشم ماں روشن چشم ماں شاہ حضرت علامہ قبلہ حضرت احمد صاحب کا پیغام میرے دوست قاری محمد خان قادری کا سلام اور سب حضرات کی طرف سے میری جماعت احمدیہ جماعت سے سینئر علماء تشریف میں الحمدللہ ہماری پوری جماعت متفقہ طور پر اس کتاب اور کتاب کے حاکم کے قدموں کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جہاں چاہیں دستخط کریں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتاب کا ہر لفظ، ہر سطر، ہر صفحہ الحمدللہ اپنی سچائی اور حقانیت کی دلیل ہے۔ ایک مسئلہ بڑا مترادفی چلا ہے، مسلم نے اول شہر مردام علی علماء کرام تشریف فرما ہے، علیہ کا دعا اپنا بڑا ذوق ہے۔ ایک طبقہ عالی علم نے کہا چونکہ حضرت حضرت قدر عمر میں اس وقت چھوٹے تھے، اس وقت کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا تدریب الراوی شرح تقریب النواوی جو تحمل حدیث کی کم سے کم عمر ہے وہ کیا ہے؟ وہ 5 برس ہے۔ تو راوی کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے کہ نہیں؟ اگر راوی مسلمان نہ ہو تو حدیث جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ تو 5 برس کی عمر میں اگر کوئی تحمل حدیث